امام ابن جریر طبری اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ بخت نصر بنی اسرائیل کے جن افراد کو گرفتار کر کے لایا تھا، اہل بابل کی درخواست پر اس نے ان قیدیوں کو ان میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک روز کچھ لوگ آئے اور بخت نصر سے شکایت کی کہ بادشاہ سلامت، ہم نے خود مانگ کر آپ سے بنی اسرائیل کے ان قیدیوں کو حاصل کیا تھا، مگر اب کچھ مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ ہماری عورتیں ان پر فریفتہ نظر آتی ہیں اور ہم سے ہماری عورتوں کا رویہ بدلا ہوا ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ ان قیدیوں کو ہمارے درمیان سے بالکل نکال کر کہیں اور بیچ دیا جائے، یا پھر آپ ان سب کو قتل کر دیں۔ بخت نصر نے کہا کہ آپ لوگوں کو ان قیدیوں کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، اور جو اپنے زیر قبضہ قیدی کو قتل کرنا چاہے وہ اسے قتل کر دے۔ بخت نصر سے قتل کی اجازت حاصل کر کے ملک بابل کے یہ لوگ اپنے گھروں کو گئے اور اپنے غلاموں کو قتل کرنے کے لیے گھروں سے باہر لائے۔ تو بنی اسرائیل کے ان بے بس غلاموں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے ہمارے رب، ان کی عورتیں ہم پر فریفتہ ہے، تو یہ تو ان عورتوں کا جرم ہے۔ تجھے علم ہے کہ ہم نے کبھی کسی عورت کو متوجہ کرنے یا فریفتہ کرنے کی صحیح نہیں کی، ہم نے کبھی ان سے گناہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ تو انصاف والا رب ہے، جرم تو ان کی عورتوں نے کیا اور مصیبت ہم پر آئی، بس اے ہمارے پروردگار ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ کو ان کی آو پکار پسند آئی تو انہیں یقین دلایا گیا کہ اہل بابل انہیں قتل بھی کر دے تب بھی اللہ انہیں دوبارہ زندہ فرما دے گا۔ آخر تقریباً سب لوگوں نے اپنے ماتحت موجود غلاموں کو قتل کر دیا، صرف چند افراد کو بخت نصر نے خود قتل ہونے سے بچایا۔ بخت نصر نے اپنے ماتحت کے بنی اسرائیل کے غلاموں سے پوچھا کہ جس گھر یعنی بیت المقدس کو میں نے ویران کیا اور جن لوگوں کو میں نے قتل کیا یہ کون لوگ تھے اور یہ گھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ گھر تو اللہ کا ہے اور یہ اللہ کی عبادت گاہوں میں سے ایک عبادت گاہ ہے، اور قتل ہونے والے اس گھر کے گرد بسنے والے ہیں۔ انہوں نے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیے تو آپ ان پر مسلط کیے گئے۔ ان کا رب سارے آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، بلکہ تمام تر مخلوقات کا وہی رب ہے۔ وہ بنی اسرائیل کو بڑی عزت سے رکھتا تھا، ہر شر سے بچاتا تھا اور انہیں عزت و شان و شوکت کے ساتھ رکھتا تھا، مگر جب وہ اپنے رب کی نافرمانیوں میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ نے دوسروں کے ہاتھوں انہیں عذاب دیا اور ان کو ہلاک و برباد کیا۔ بخت نصر نے پوچھا کہ مجھے وہ طریقہ بتاؤ کہ میں آسمان بالا پر چڑھ جاؤں اور وہاں جو کوئی بھی ہے اسے قتل کر کے وہاں بھی اپنی سلطنت قائم کروں، کیونکہ اب تو میں زمین سے فارغ ہو چکا ہوں اور پورے روئے زمین پر میری حکومت قائم ہو چکی ہے۔ لوگوں نے اسے سمجھایا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں اور نہ کسی اور مخلوق کے بس کی بات ہے۔ بخت نصر کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ اس نے نہایت غرور سے کہا کہ ضرور تم لوگ اس کا طریقہ مجھے بتاؤ ورنہ میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ بنی اسرائیل کے بے کس و بے بس غلام دست بد دعا ہو گئے، اللہ سے خوب دعا کی، گڑ گڑائے۔ اللہ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے بخت نصر کی ناک کے راستے دماغ میں ایک مچھر کو پہنچا دیا جو اس کے مغز پر کاٹتا رہتا اور بخت نصر چیخ و پکار کرتا رہتا تھا۔ اسے ایک پل سکون نہیں آتا تھا، اس کے سر پر مارا جاتا تو کچھ سکون حاصل کرتا، پھر مچھر کاٹتا اور اس کی جان نکلنے کو ہو جاتی۔ آخر جب اس کو یقین ہو گیا کہ وہ اب محض چند دنوں کا مہمان ہے تو اس نے اپنے قریبی تعلق والوں سے کہا کہ میں جب مر جاؤں تو تم لوگ میرے سر کو پاڑ کر دیکھنا کہ کس چیز نے مجھے ہلاک کیا۔ چنانچہ چند ہی دنوں میں بخت نصر ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے اس کا سر پاڑ کر دیکھا تو اندر ایک کمزور ترین اور قلیل العمر مخلوق مچھر تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کرنے والے کا کام تمام کیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے ان بے سہارا اور بے بس لوگوں کو رہائی مل گئی۔ انہیں شام اور ایلیا واپس بھیج دیا گیا۔ انہوں نے واپس جا کر پہلے سے شاندار انداز میں شام و فلسطین کی تعمیر کی
اور دوبارہ ان کی اولاد ہر طرف پھیل گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس دوران اللہ نے اہل بابل کے ہاتھوں قتل ہونے والے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ فرما دیا، جو ان زندہ واپس آنے والی بنی اسرائیل سے ملے اور ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کے شانہ بشانہ کام کیا۔